السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ قبل اس کے کہ آج کے ویلاگ کا آغاز کیا جائے تو اس سے پیشتر کہ آپ نے ابھی تک ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویلاگ کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم بیسیکلی آپ سے کچھ چیزیں میں شیئر کروں گا۔ پہلی جو بات کہ حالیہ دنوں میں بلکہ آج میں پاکستان کے جو ایک طوفان ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا بھی، وہ ہے پیٹرولیم کی پرائسز میں 8 روپے فی لیٹر کا اضافہ، جس سے عوامی لیول پہ تو شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مطلب یہ پیٹرولیم کا جو پرائسز ہیں، کیا یہ صرف ہمارے لیے ہیں یا اس پہ کیا ہے، اور اس پہ اور ان پہ فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے، تو اب اور اس کے ساتھ ساتھ جو کووڈ کے جو اثرات ہیں اس کے اوپر بھی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ تو پہلے تو آتے ہیں جناب، 8 روپے فی لیٹر کا ہو گیا اضافہ، کیونکہ پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ پیٹرولیم کی پرائسز بڑھیں گی۔ اچھا، ہوتا یہ تھا کہ فرسٹ کو یا 15 کو پرائس بڑھتی تھی، فرسٹ والی اسمبلی کو اس پر نظر انداز کر دیا گیا، اور اب 4 اور 5 تاریخ کو جو ہے یک 8 روپے فی لیٹر اضافہ ہو گیا۔ اب اس سے پاکستان میں یہ پیٹرولیم کی بلند ترین پرائس ہے، تو بہرحال اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ تو ہے۔ لیکن یہ مسئلہ کیوں بن رہا ہے؟ یہ مسئلہ اس لیے بن رہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا انرجی سیکٹر کے حوالے سے ایک شدید ترین بحران میں ہے۔ یہ بحران کیوں پیدا ہوا؟ یہ بحران پیدا ہونے کی بنیادی وجوہات جو ہیں وہ بھی کووڈ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ جب کووڈ آیا تو دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں بند ہو گئی تھیں، تو ڈیمانڈ بھی اس حوالے سے جو پیٹرولیم سیکٹر کی تھی یا انرجی کی تھی وہ کم ہو گئی۔ جب ڈیمانڈ کم تھی تو پھر اس کی سپلائی بھی کم ہو گئی۔ اب جب کہ کووڈ جو ہے وہ تقریباً ختم تو بہرحال نہیں ہوا، نہ ہی ختم ہونا ہے۔ اب یہ کہ یہ پینڈیمک سے ایپیڈیمک کے لیول پہ آ گیا ہے، یعنی یہ وبا تو ہے لیکن یہ وبا اب خطوں اور علاقوں کی حد تک ہوگی، کہیں زیادہ ہو جائے گی، کہیں کم ہو جائے گی، لیکن میں نے جس طرح دنیا میں پھیلا ہو اس کا ایک جیسا تھا وہ شاید اب نہیں ہوگا۔ اس میں ایک تو بڑی وجوہات رہیں کہ جو ہے ویکسینز آ گئی تھیں، اور ابھی بھی بہرحال ویکسینز کا جو ٹارگٹ تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا۔ ترقی پذیر ملکوں میں، ترقی یافتہ ملکوں میں قدرے بہتر تھا، ترقی پذیر ملکوں میں بھی، لیکن جو کم ترقی یافتہ یا جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں یہ جو ہے اتنا اچھا نہیں ہے بہرحال، تو اس میں بھی ظاہر ہے اس کے لیے تعاون کی ضرورت ہے۔ تو حالیہ دنوں میں بلکہ پچھلے ماہ میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئیں جو پاکستانیوں کو شاید جن کا پتہ نہیں لگ سکا، کیونکہ وجہ یہ بنی کہ ہمارا سوشل میڈیا اور میڈیا پہ ایک مسئلہ بڑا ڈسکس ہو رہا تھا، وہ تھا ایک نوٹیفیکیشن کا معاملہ۔ اس پہ ہمارے کچھ بھائی بڑے پریشان تھے کہ جی وہ جو پیج ہے نا وہ لیرو لیر ہو گیا ہے، کہتے جی پیج پھٹ گیا ہے، وہ پیج دے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے نے، وہ کہتے جی اج گئی حکومت تے کل گئی، وہ جناب علی پیج جڑا ہے نا وہ اکو نہیں رہا۔ وہ پھر کسی کی چڑیا بڑی پریشان تھی، وہ چکر کاٹ رہی تھی، پھر ہم کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بہرحال یہ تو ہونا ہی ہے کہ اب ان کا اعتماد نہیں رہا، تو پاکستانی قوم کو یہ لگایا ہوا تھا، اور اوپر سے آ گئی تھی ٹی ایل پی، تو ساری توجہ تو ادھر لے گئی، اور کسی نے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی جناب کہ یہ جو پیٹرولیم بحران ہے یا اس سے جو ریلیٹڈ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس پہ دنیا کیا کر رہی ہے۔ G20 مطلب گروپ آف 20 جو کہ دنیا کی 20 بڑی معیشتیں، یا جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے 20% GDP اور ریسورسز کے مالک ہیں، تو وہ اٹلی میں اکٹھے ہوئے۔ تو اس میں مطلب جو بڑے پرومیننٹ ملک ہیں امریکہ، روس، چائنا، پھر برٹن، جرمنی، فرانس، اٹلی، اور پھر ادھر سے کینیڈا آ گیا، اور برازیل، فلپین، برازیل، ارجنٹائن اور میکسیکو، ساؤتھ افریقہ ہو گیا، ادھر سے ایشین سائڈ سے سعودی عرب، ٹرکی،
اور جاپان، ساؤتھ کوریا اور انڈیا شامل تھے، اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا۔ تو ان کے اب اس G20 میں اگرچہ چینی صدر اور صدر پوٹن فزیکلی تو شریک نہیں تھے، لیکن وہ ورچولی ان لنک سے انہوں نے ایڈریس کیا۔ تو یہاں ایک طرف جس ایک تناؤ کو بھی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ دنیا کی جو بڑی معیشتیں ہیں، جن کی کنزپشن پیٹرن بھی زیادہ ہے، اور جو ان میں انرجی پروڈیوسر بھی تھے، مثلا رشیا ہے اور انڈونیشیا بھی تھا، اور یہ تھا خاص طور پہ سعودی عرب۔ تو یہ وہ ملک تھے جو انرجی پروڈیوسر بھی ہیں، اور یہ ملک تھے جو انرجی سب سے زیادہ یوز بھی کرتے ہیں۔ تو ان کا بھی بہرحال انہوں نے فوکس بھی کیا، ان کا انرجی کرائسس کے اوپر بھی تھا۔ پھر دنیا کے کھلنے سے نا ایکچولی ہوا یہ کہ جو پہلے چیزیں بند تھیں تو وہ پھر اس لحاظ سے سپلائی چین بھی اس لحاظ سے تھیں، اب جب کہ کھلیں تو وہ ڈیمانڈ ایک دم بڑھ گئی ہے، اور سپلائی چین جو ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں ہے ہر لیول پہ۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک تو دنیا میں جو ہے پرائسز ہائک کا ایک بڑا طوفان اٹھ رہا ہے، اور ہم جیسے ملکوں پہ اس کے اثرات اس لیے بھی زیادہ آئے کہ ایک تو ہمارے یہاں ڈالر کی جو ڈیویلیوشن کا ایلیمنٹ تھا، ڈالر کی ڈیویلیوشن نہیں بلکہ ہم روپے کی ڈیویلیوشن تھی، اس کی وجہ سے ہماری کرنسی دباؤ میں تھی، تو اس وجہ سے یہ ایفیکٹ جو ہے ہم پہ بہت زیادہ شدت سے آیا۔ اوپر سے پیٹرولیم پرائسز بھی بڑی کرائس ڈیمانڈ سائڈ کی وجہ سے۔ اور تیسرا اس کے ساتھ اسپیکٹ یہ رہا کہ ماحولیاتی حوالوں سے ایک کانفرنس جو تھی، جو ڈیو تھی نومبر کے سٹارٹ میں گلاسکو میں، COP26 کے نام سے، اس میں تقریباً دنیا کے 200 ملک جو ہے وہ شریک تھے۔ پاکستانی ریپرزنٹیشن بہرحال اس میں عمران خان صاحب نہیں آئے، زرتاج گل صاحبہ نے ان پاکستان کو ریپرزنٹیشن کی، اگرچہ خان صاحب کا یہ بڑا پسندیدہ ٹاپک ہے، وہ سونامی کی باتیں بھی کرتے ہیں، بلین ٹری سونامی کی باتیں بھی کرتے ہیں وہ، لیکن خان صاحب تھوڑے سے مصروف تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ اپنے بھائی وہ جو تھے نا TLP والے، ان کی وجہ سے۔ دوسرا پھر وہ جو ہمارا جو میڈیا بتا رہا ہے وہ جی خان صاحب جو ہے نا ان پہ وقتہ پڑا ہوا ہے، خان صاحب کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی ہوئی ہے، وہ جناب جو ورقہ تھا نا وہ لیرو لیر ہوا ہوا ہے۔ تو اس چکر میں خان صاحب وہ نہیں گئے، تو لگتا ہے واقعی کچھ مسئلہ تھا۔ اچھا بہرحال اب وہاں جو ہے اب ایک اور مسئلہ آیا ہے، وہ کہتے ہیں جناب اعلیٰ دنیا جو ہے نا آپ نے ترقی تو کر لی، آپ جناب سفر کے حوالے سے اور سہولیات کے حوالے سے آپ نے دنیا کی بہترین سہولتیں تو قائم کر لی، لیکن ایسا کرنے میں آپ نے دنیا کا ٹیمپریچر بڑھا دیا۔ کہتے ہیں کہ جو صنعتی انقلاب سے لے کے اب تک 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اب اگر یہ اضافہ ہوا 1.5 تک تو سمجھے تباہی ہے، یہ جو قیامت آنی ہے شاید ویسے نہیں آنی۔ تو مطلب اب وہ کہتے کیا ہوگا، اس کی جھلکیاں آپ نے دیکھی تھیں، کینیڈا میں شدید گرمی پڑی، امریکہ میں جنگلات میں پرسرار آگ لگی، یونان میں بھی لگی تھی، پھر یہ یورپ میں شدید بارشیں ہوئیں اور بڑے تومرد سیلاب آئے۔ تو مطلب یہ وہ کہتے ہیں جھلکیاں ہیں، اگر یہ آپ نے اس کو کنٹرول نہ کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں جناب اس صدی کے نصف یعنی 2050 میں دنیا تیار رہے پھر بہت سارے مسائل کے لیے، اور وہ کہتے ہیں جی ابھی بھی وقت ہے آپ سنبھل جائیں۔ تو سنبھلنے کا بنیادی راستہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی فوسل فیول کا استعمال کم کریں۔ اب ہم کیا کریں، ہماری تو ظاہر بجلی بنتی بھی یہی ہے، تھرمل سورس ہے، یعنی LNG پہ آیا ہے اب، اور ہم تو کول پہ چلے گئے ہیں۔ اپنے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، وہ فیصلہ سہیوال میں ایک کول پاور پلانٹ لگا گئے ہیں۔ اپنے بلاور صاحب بڑے خوش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تھر میں جو ہے نا وہ کول کے پلانٹ لگا دیے، ہم نے تو اب کول شروع کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں جی بند کرو۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی آپ الٹرنیٹ سورسز پہ جائیں، ایفیشینٹ جو یعنی گرین سورسز پہ جائیں۔ تو خان صاحب نے ویسے کوئی 2-3 ڈیموں پہ کام تو شروع کرایا ہے، تو اللہ کرے وہ کام ہو جائے اور وہ ڈیم بن جائیں، تو نہیں تو ہماری تو بجلی، اچھا اب پھر بجلی کی ظاہر ہے مہنگی ہوگی پھر۔ اچھا اب پیٹرول، اچھا اب اس سارے منظر نامے میں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو اپنے کاربن ایمیشن کم کرنا ہے۔ کاربن ایمیشن کے 2 سورس ہیں، مطلب ایک ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، وہی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم سانس سے باہر نکالتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی نکلتی ہے جی، کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ نکلتی ہے فوسل فیول کے جلانے سے، یعنی پیٹرول، گیس اور یہ کوئلے کے جلانے سے، اور اس کے علاوہ مطلب درختوں کے
کاٹنے سے اور جلانے سے۔ تو اس کے علاوہ ہاں، اب انہوں نے بات کی جی COP26 میں کہ جی میتھین کا جو ایمیشن ہے وہ کم کیا جائے۔ میتھین جس کو عام طور پہ ہم گیس کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کہاں سے آتی ہے جی، یہ بھی جناب اعلیٰ فوسل فیول۔ پھر یہ کہتے ہیں جناب یہ لائف سٹاک، یہ جو اپلے نہیں ہوتے گوبر کے، تو وہ میتھین دیتے ہیں نا وہ۔ اور پھر یہ کہتے ہیں جی یہ فصلوں شصلوں سے بھی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں اس کو بھی کم کریں۔ وہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کریں، ملکوں کو پابند کریں کہ جناب آپ اپنی جو کمٹمنٹس ہیں، کوئی آج کی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں بہت پہلے کی تھیں۔ ایک پیرس کانفرنس ہوئی تھی اس سے پہلے، اس میں جو باتیں ہوئی تھیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک وہ باتیں پوری نہیں ہوئیں۔ تو وہ یہی سارے یہی کہہ رہے ہیں بھائی جی سنبھل جاؤ، نہیں تو سانوں نہ کہنا پھر کہ دنیا نے کی بڑھنا ہے۔ تو اب اس منظر نامے میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو دنیا میں مطلب ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، کام شروع ہو گئے ہیں، دوسری طرف چیزوں کی سپلائی کم ہے، تیسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی فوسل فیول۔ تو اب آئل سیکٹر میں ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بڑا کویسچن بنا ہوا ہے کہ اچھا اب وہ کیسے کی جائے۔ اچھا جن کے ہاتھ ہے وہ کہتے ہیں یار موقع اچھا ہے، تو اب ہمیں پتہ نہیں کل بنے نہ بنے، تو اس لیے آج تو ہم جیسے ملکوں کے لیے تو یہ مسئلہ بن ہی گیا کہ کیا کریں ہم کیا ہم واپس وہی پیدل چلنے والے زمانے میں چلے جائیں، سائیکلوں پہ چلے جائیں، یا حکومتیں کیا کریں۔ اب پیٹرولیم پرائس کو مینیج کرنے کے 2-3 ویز ہیں۔ اس پہ جو گورنمنٹ ٹیکسز بھی لگاتی ہیں کہ ٹیکسز کو ختم کر دیں۔ چین نے بہرحال ایک اسٹریٹجی ڈراپ کی، ان کے پاس ریزروس، انہوں نے وہ ریزرو اٹھانا شروع کر دیے۔ ہمارے پاس تو ریزرو نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ دنوں کا ذخیرہ ہوتا ہے، ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں۔ تو اب اللہ اللہ ہی کریں۔ ویسے لوگ گالیاں دیے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں جی گالیاں نہ دیں، استغفار پڑھیں جی، اللہ تعالیٰ سے مانگے مدد۔ پہلے بھی اس نے اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی تھی، کووڈ میں دنیا بند ہوئی تھی، ہم نے ہمارا کاروبار چلتا رہا جیسے کیسے۔ تو اب یہ ہے، اور اچھی خبر جناب عالی یہ ہے کہ کووڈ کے حوالے سے، کووڈ جو ہے نا ایک تو پینڈیمک سے ایپیڈیمک کے لیول پہ چلا گیا، دوسرا 2 اورل میڈیسن آ گئی ہیں، ایک تو مرک کی ہے، اس نے برٹن میں تو اس کو تھرڈ ایتھورائزیشن مل گئی ہے، یعنی استعمال کی اجازت مل گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شدید سمٹم مائلڈ سے سویئر کے درمیان آپ کی مائلڈ ٹو ماڈریٹ سمٹم ہے، تو اگر آپ وہ پیل استعمال کریں یعنی گولی استعمال کریں تو آپ کو 5 دن میں کووڈ سے نجات مل جائے گی، اور ہسپتال کا جو ہے جانے کا اندیشہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا اسی طرح کی ایک پل جو ہے وہ فائزر نے بھی کام کری تھی، انہوں نے کہا کہ ان کے نتائج بڑے اچھے ہیں، اور انہی نتائج کی بنیاد پہ فائزر کی جو اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز کی ویلیو بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ ویکسین بنانے والی کمپنیوں کی شیئر کی ویلیو گر گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جی اب وہ ایک طرف بچاؤ ہے، ایک طرف علاج ہے، تو بچاؤ پہ کہاں کہاں خرچہ کریں۔ اب بہرحال ابھی یہ کہ ان کی پرائسز کا پتہ نہیں ہے کیسی ہوں گی، تو بعض نظر میں بہت یہ رہا ہے کہ یہ اس کو مختلف ممالک میں جس طرح پہلے ریمزڈیور بڑی تیزی سے پھیلی تھی، تو اس کی ایمرجنسی اجازت نامہ مل جائے گا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں، ٹارگٹ یہ ہے کہ 100 ملکوں میں اس کی پروڈکشن ہو جائے، تو تاکہ بآسانی دستیاب ہو۔ اور اس سے اچھی جو خبر کہ امریکہ کے اندر نا پچھلے مہینے میں جابس پیدا ہوئی ہیں، تو اس طرح کام شروعات ہو گئی ہے، جب امریکہ کے اندر ہے تو باقی جگہوں پہ بھی انشاءاللہ۔ اب یہ جو وقتی طور پہ پرابلم ہے، یہ جو پیٹرولیم کرائسس کا، یہ شاید کچھ مہینے لے جا سکتا ہے، ممکنہ طور پہ یہ سردی جو ہے بہرحال ٹف ہو سکتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی آسانیاں فرمائے۔ اور میں کوئی خان صاحب کا کوئی سپورٹر کوئی نہیں ہوں جی، بات ہے سیدھی سی، وہ خان صاحب کو گالیاں دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پہ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو یہ تھا آج کا ویلا، خوش رہیں آباد رہیں، السلام علیکم۔